السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کی معاشی صورتحال اجتماعی کوششوں سے بہتر ہو رہی ہے۔ پیسے قومی خزانے میں نہ لائے تو ہمیں حکومت کرنے کا حق نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ سرمایہ پر معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پونے 2 ماہ کی اجتماعی کوشش سے معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور یقین ہے کہ مشترکہ کوششوں سے معیشت کی یہ کشتی کنارے لگے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سنگین مذاق دیکھیے کہ سیمنٹ پلانٹ میں 2 لائنوں پر سسٹم لگایا لیکن دیگر کو چھوڑ دیا۔ مشاورت کے ساتھ طے کیا کہ 2019 سے آج تک کے ذمہ داران کا تعین ہوگا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے عمل سے متعلق تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ اربوں خربوں کی آمدن آ سکتی تھی جسے مکمل طور پر برباد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیمنٹ فیکٹری کے مالکان اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن فیکٹری مالکان کو کہا گیا کہ آپ خود اپنے پیسوں سے یہ سسٹم لگا لیں۔ اس سے زیادہ فیکٹری مالکان کے وارے نیارے کیا ہو سکتے تھے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چینی پر 2 سال سے اسٹیمپ کا سسٹم کیا، اس میں دھوکہ دہی تھی۔ FBI 1 ارب چھوڑ کر 10 ارب خرچ کرتا تاکہ 1000 ارب خزانے میں آتے۔ 2019 میں ایسی حکومت تھی جس نے سب پر ایک لیبل لگا دیا تھا اور خود دودھ کے دھلے ہوئے تھے۔ ایسی حکومت جو نہ جانے کہاں سے صاف چلی تھی اور گزری تھی۔ قبل ازیں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا، جس میں ملک کی داخلی اور معاشی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے دورہ امریکہ اور IMF معاہدے سے متعلق کابینہ کو آگاہ کیا، جبکہ وزیر داخلہ نے ملکی اور داخلی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کابینہ اجلاس میں اہم ایجنڈا آئٹمز کی منظوری بھی دی گئی، جبکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی فیصلوں کی توثیق بھی دی گئی۔ نجی ایئر لائن کو غیر ملکی پروازوں کی اجازت دینے کے بارے میں فیصلہ بھی کیا گیا۔ مکران ڈویژن میں انسداد منشیات کے خصوصی عدالت کے قیام کی بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کی سفارشات کی منظوری بھی دی گئی۔ پاکستان اور ایران کا کشمیر اور غزہ پر یکساں موقف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری بھی غزہ کی صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ غزہ میں جاری نسل کشی کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری پر کام جاری ہے۔ پاکستان اور ایران کا کشمیر اور غزہ پر یکساں موقف ہے۔ پاکستان اسرائیل کے جنگی جرائم کی مذمت کرتا ہے، لہٰذا عالمی برادری بھی غزہ کی صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ 28 اور 29 اپریل کو عالمی اقتصادی فورم کے لیے ریاض کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت سعودی قیادت نے دی ہے۔ وزیر اعظم 4 اور 5 مئی کے دوران گیمبیا کا دورہ کریں گے، جہاں گیمبیا میں ہونے والے سمٹ میں وزیر اعظم مسلم امہ کو درپیش مسائل پر بات کریں گے۔ محمد شہباز شریف غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے، جبکہ جموں کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت پر بھی بات کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی گیمبیا میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ اجلاس کے دوران مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان 2 طرفہ مضبوط تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ایران کے سربراہان کی ملاقات میں علاقائی امور زیر بحث آئے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک نے دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام کے لیے اتفاق کیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ غزہ میں جاری نسل کشی کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے کشمیر پر قبضے کے بیانات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت کو ابہام پھیلانے کے بجائے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس، رینجرز ہیڈ کوارٹر اور دیگر عمارتوں سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم۔ سپریم کورٹ کا 3 دن میں تمام تجاوزات ختم کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خاتمے سے متعلق اخراجات بھی تجاوزات قائم کرنے والوں سے وصول کریں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، رینجرز ہیڈ کوارٹر سمیت تمام عمارتوں کے باہر سے رکاوٹیں اور تجاوزات ہٹانے کا حکم دے دیا۔ معاملے کی سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ نے 3 دن میں تمام تجاوزات ختم کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کسی کو عوام کی
आज़ादाना नक्ल व हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं, रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें खुद तजावुज़ात खड़ी कर रही हैं। KMC की जो सड़कें हैं क्लियर कर दें। अदालत उज़्मा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुतालिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत भी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक अखराजात भी तजावुज़ात कायम करने वालों से वसूल करें। ताजरों की वज़ीर आज़म को भारत और बानी PTI से हाथ मिलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म का कहना था कि किसकी कहाँ हुकूमत है, ग़र्ज़ नहीं, ज़ाती पसंद नापसंद से ऊपर उठना होगा। ताजिर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। ताजरों ने वज़ीर आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहद कर लें, अगले 5 साल में बरामदात को दुगना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजिर आगे बढ़ें। हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजिर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। ताजरों की मशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। मारूफ ताजिर आरिफ हबीब ने वज़ीर आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने और बानी PTI से बातचीत की तजवीज़ दे दी। आरिफ हबीब ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ देते हुए कहा कि आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, मैं चाहता हूँ आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब ने कहा कि आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया, बिजली की कीमत में कमी करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इकट्ठे हो जाएं, हमें कोई ख़र्ज नहीं, किसकी हुकूमत कहाँ है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मफादात का सोचना है। मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजिर बिरादरी के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ताजरों से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि यकीन दिलाता हूँ इदारों की निजकारी शफाफ अंदाज में होगी। शहबाज शरीफ से कराची की ताजिर बिरादरी ने मुलाकात की, महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ताजरों को 1 मई को इस्लामाबाद बुला लिया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।